نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آر پی نیوز کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 26 فروری کو لاہور میں ایک خاتون بطور فیشن ایک ایسا لباس پہنے گھوم رہی تھی جس پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور تھانے جا کر اس خاتون نے اپنی اس حرکت پر معذرت کر لی۔ یہ بات سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی۔ اس کے بعد مختلف ارباب علم و فکر کے حلقوں میں یہ بات گردش کرنے لگی اور زیر بحث رہی، آیا کہ عربی حروف والا لباس زیبتن کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ درست ہے کہ اس موقع پر موجود افراد کو از خود کارروائی کرنے کی بجائے قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم اس خاتون کو ہرگز ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ اس وقت بعض لوگ بلا وجہ یہ جو بحث اب چھڑی ہوئی ہے کہ عربی لباس کے الفاظ جو لکھے ہوئے لباس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی دیگر زبانوں کی طرح ایک زبان ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے یہی ہے، لہٰذا کوئی بھی قرآنی لفظ کسی بھی بے ادبی والی جگہ یا توہین کے لیے لکھا جائے تو کفر ہے۔ بغیر ارادہ کے غلطی سے ایسا ہو جائے تو کفر نہیں ہے، لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ عربی کے وہ الفاظ جو قرآن حکیم میں نہیں ہیں، البتہ انہی الفاظ سے قرآنی الفاظ بنتے ہیں، تو ان کی تعظیم بھی لازم ہے اور جان بوجھ کر ان کی توہین کرنا گناہ کا ذریعہ ہے۔ حروف تہجی، الف بے تے وغیرہ جو ہیں یہ بھی قابل تعظیم ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے سیدنا ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ یہاں تک علماء کرام نے یہ رد المختار کے حوالے سے یہ مسئلہ موجود ہے جو فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون، ابو جہل وغیرہ کے جو یہ لعنتی کافروں کے اگرچہ نام ہیں، لیکن ان کی بھی توہین لفظوں کی نہیں کی جائے گی، اگرچہ یہ توہین کے قابل ہیں، لیکن حروف کی تعظیم کی وجہ سے ان ناموں کو لکھ کر انہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ فتاوی عالمگیری میں اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بعض جو اس قسم کے جاہل عامل ہوتے ہیں، بس اوقات دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ایسے تعویذات لکھ دیتے ہیں جس پر فرعون اور ابو جہل وغیرہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو جوتے لگاؤ، تو اس سے دشمن کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں یا ابو جہل کے، جو ابو لہب کے جو الفاظ نام میں استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کاغذ پر یہ الفاظ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہوں تو اس کاغذ سے استنجا کرنا، بطور ٹشو استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لہذا لباس پر عربی لکھنا درست نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دین متین ان کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے جن سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے یا مسلمانوں میں تشویش پیدا ہو۔ اس پر جو ہے وہ کئی اس قسم کی علماء کرام کے جو اس قسم کے فرامین عالیہ موجود ہیں، بلکہ ایک روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے۔ فرمایا من عرض نفسہ للتہمۃ فلا یلمون من اساء بالظن، فرمایا کہ جس سے لوگ یا تشویش میں مبتلا ہوں یا بدگمانی کی وجہ سے تم پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو،
اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت، اتقوا تہمت، لوگوں ایسی جگہ جانے سے بچو جہاں پر تمہیں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ اب ایک شریف سا آدمی ہے، اگر وہ سینما ہال سے باہر نکل رہا ہے اور کہے جی میں نے تو اس فلم نہیں دیکھنے گیا تھا، تو لوگ اس کے کہنے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ شراب خانے سے کو نکلے کہے کہ میں نے شراب نہیں پی تھی، میری نیت یہی نہیں تھی، تو وہاں جانا بھی اس لیے اہل ایمان کو درست نہیں ہے کہ وہاں جانا تہمت لگنے سے خالی نہیں ہے گا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت کیا ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا کہ جو مشتبہ یعنی شبہ والی چیزوں سے بچے، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ مختلف فتنے جو حال ہی میں یہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، اگرچہ ان فتنوں کی نشاندہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے فرما دی تھی اور ان فتنوں سے بچنے کا حل بھی ارشاد فرما دیا تھا، اور قرب قیامت کے ان فتنوں سے بچنے کا گر بھی سکھا دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی جمر، فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے مٹھی میں دہتا ہوا کوئلہ لینے سے سخت تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی اس زمانے میں دین کی حفاظت پر صبر کرنے والے کو نہایت مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمارا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور دین سے متعلق کثرت سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آئے دن ایک نیا شوشہ شروع ہو جاتا ہے، کئی طرح کے افراد سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی ایسی تشریحات پیش کی جا رہی ہیں جو 14 صدیوں میں علماء نے کبھی نہیں کی تھی۔ لہٰذا ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنا کرتے تھے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے دور رہا جائے، ان کی باتیں، ان کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل باتیں نہیں سننی چاہیے، اور نہ ان کے کسی عمل میں شریک ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔